بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، یاد رہے کہ مسلمان کی زندگی اسلامی تعلیمات کی پابند ہے۔ مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حدود مقرر کی ہیں، جن حدود کے اندر رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسلام میں بعض چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے، جبکہ بعض چیزوں کو حرام کہا گیا ہے، اور حرام چیزوں کا مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی حرام چیز کو چھوئے۔ اس طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں مکروہ کے درجے میں رکھا گیا ہے، اور پھر مکروہ میں بھی 2 درجے ہیں جن کے بارے میں آگے چل کر تفصیل سے بات ہوگی۔ البتہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ آیا اسلام میں کپورے، اوجری اور کلیجی کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اس حوالے میں بہت سے لوگوں کے مختلف سوالات میں خدشات پائے جاتے ہیں، جنہیں آج کی اس ویڈیو میں دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حلال اور حرام میں تمیز کرے اور اپنے آپ کو حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچائے، اور جہاں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پر مسلمان کو مکروہات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رہے، حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں قرآن مجید واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وہ رسول ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ دوستو، اس آیت کا مضمون واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال فرما دیا ہے، اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ خباثت میں آتی ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ پاکیزہ حلال چیزیں کھائی جائیں، اور وہ چیزیں جو کہ خبیث ہیں جن کو حرام کہا گیا ہے یا پھر مکروہ کہا گیا ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا گیا تو اس کی 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ہر ایسی چیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تسلی کر لے جس چیز کو کھانے میں اس کے دل و دماغ میں کوئی کھٹکا ہو۔ مگر یاد رہے کہ کپورے اور اوجری بھی ایسی چیزوں میں شامل ہیں جن کو کھانے میں لوگ نہ صرف کراہیت محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کے ذہن ان کو کھانے کے لیے کلیئر نہیں ہوتے۔ اس لیے ان خدشات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کپورے کھانے کے حوالے سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے نفیس پیدا کیا۔ ہر انسان گندگی اور گندی چیزوں سے نفرت کرتا ہے اور پاک اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یاد رہے کہ کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ ایسی چیز کھائے جس کو ہاتھ لگانے میں بھی کراہیت محسوس ہوتی ہو۔ تو نہ جانے وہ لوگ جو اس کو کھانا پسند کرتے ہیں ان کی تربیت ان کو کیسے قبول کرتی ہے۔ کپورے کھانے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہا رائے ملاحظہ فرمائیے، جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کھانا کیسا ہے۔ دوستو، ایک بات ذہن نشین کر لیں، کپورے چاہے بکرے کے ہوں، بیل یا بھینس کے ہوں، یا پھر کسی بھی حلال جانور کے ہوں، تمام کے لیے یہی حکم ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف بکرے کے کپوروں کے لیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو، غور سے سن لیں کہ فقہا کے نزدیک کپورے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ شرعی حوالے سے حیوان کے جن 7 اعضاء کے کھانے سے منع کیا گیا ہے ان میں کپورے بھی شامل ہیں۔ اس ممانعت کو بعض اہل علم حرام سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض مکروہ تحریمی سے۔ فقہا انحاف نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور اصولی لحاظ سے مکروہ تحریمی کہنا ہی درست ہے۔ واضح رہے کہ مکروہ ناپسندیدے کو کہتے ہیں، اور تحریمی کا مطلب جو حرام سے قدیم ہو۔ مکروہ تحریمی شرعاً وہ ناپسندیدہ کام ہے جو حرام سے قلیل ہو، اور اس کا کرنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے اور ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ تحریمی اگرچہ حکم کے اعتبار سے حرام سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن تحظیمی کے مقابلے میں حرام سے زیادہ قریب ہے۔ نیز اس کا حکم بیان کرتے ہوئے ناجائز سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ کپورے اس لیے ناجائز ہیں کیونکہ یہ حلال جانور میں موجود ان 7 چیزوں میں شامل ہیں جو کہ مکروہ تحریمی ہیں۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: بہتا ہوا خون، غدود، مثانہ، نرکی، پیشاب گاہ، مادے کی پیشاب گاہ، اتا، کپورے۔ دوستو، یہاں ہم بات کریں بہتے ہوئے خون کی تو اس کا حرام ہونا تو قرآن مجید سے ثابت ہے، اور باقی اشیاء تمام خبیث ہیں۔
یعنی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 7 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ قرآن مجید کی سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رسول ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفصیل میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ وہ وجاہت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے یہ اجزاء مکروہ قرار دیے ہیں: اعلیٰ تناسل، اگلی، پیشاب گاہ، گلٹی، پتا، مثانہ اور خون۔ کراہیت سے مراد کراہت تحریمہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے ساتھ باقی 6 چیزیں بھی جمع فرمائی، اور بہتا ہوا خون تو حرام ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ دوستو اس حوالے سے امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ خون حرام ہے اور میں 6 چیزوں کو مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی آپ نے بہتے خون پر حرام کا نام بولا اور باقی 6 چیزوں کو مکروہ کہا۔ اس لیے حرام مطلب وہ ہے جس کی حرمت یعنی حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور بہتے خون کا حرام ہونا تو دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ دوستو آپ نے کپورے کھانے کے بارے میں تفصیلی جائزہ سن لیا ہے۔ اب اگر بات کی جائے اوجری کی، جو کہ اکثر لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو آنتے بھی کھاتے ہیں، تو ایسے لوگ غور سے سن لیں۔ جانور کی 7 مکروہ چیزوں والی حدیث کی تشریح میں فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ مثانہ پیشاب ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور اوجری پیخانہ یعنی غلاظت کی جگہ ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پیخانہ نجاست غلیظہ ہے، لہٰذا جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح سے اوجری آنتے بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اوجری کا حکم بھی مکروہ تحریمی کے جملے میں آتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ دیگر فقہا کے نزدیک اوجری صرف طبی کراہیت کی وجہ سے مکروہ ہے، یعنی کراہیت کے ساتھ ہے۔ دوستو اگر بات کی جائے تقویٰ کی، تو ہر مسلمان کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز میں کراہیت بتائی گئی ہے، چاہے مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تحظیمی، اس سے اجتناب کیا جائے۔ دوستو بعض لوگوں کے ذہنوں میں کلیجی کے بارے میں بھی خدشات پائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ اس بارے میں بھی سوال کرتے ہیں کہ آیا کلیجی کھانا جائز ہے یا نہیں، اور یہ بات بھی بعض لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، اور آپ قربانی کے جانور میں سے ابتدا کلیجی تناول فرمانے سے کرتے تھے۔ اس روایت کے الفاظ کلیجی کھانے پر واضح ہیں، اور اس روایت میں یہ واضح ذکر ہے کہ قربانی کے موقع پر سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح فرماتے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے۔ جب وہ تیار ہو جاتی تو اسے تناول فرماتے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے سب سے پہلے کلیجی کھائی جائے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت ہے۔ یاد رہے کہ اہل جنت کو جنت میں سب سے پہلے اس مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ کپورے اور اوجری کھانے سے اجتناب کریں۔ البتہ کلیجی کے استعمال میں کوئی خرچ نہیں، بلکہ اس کا کھانا سنت ہے، اور میڈیکل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا کھانا صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس قیمتی معلومات کو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ دوستو اسلام میں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اگر کسی چیز میں ذرا برابر بھی شبہ ہو تو اس چیز کے بارے میں علماء مفتی حضرات سے پوچھ لیا جائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا صحیح جواب دے پائیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔